معزز ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ یوں تو آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے ہاں فلمی صنعت کس طرح اپنی زب و حالی پہ پہنچی، اور جن دنوں یہاں پر فلم کا عروج تھا، اس زمانے میں 100 200 فلمیں ان کی روزانہ شوٹنگز ہوا کرتی تھیں۔ 12 14 نگار خانے تھے جس میں ہر وقت سیٹ لگے رہتے تھے، 11 فلور، اور سبھی میں شوٹنگ ہو رہی تھی۔ آؤٹ ڈور میں الگ سے شوٹنگ ہو رہی تھی، یونٹ باہر الگ سے جایا کرتے تھے، بے پناہ رش ہوا کرتا، کم سے کم 50 60 سے زیادہ ہیروئنیں ہیرو موجود تھے، 100 کے قریب ڈائریکٹر موجود تھے کام کرنے والے، اس طرح ہزاروں ٹیکنیشینز اس صنعت سے منسلک تھے۔ جب بہت سارا کام ہو رہا ہو اور جو انڈسٹری اپنے عروج پر ہو تو بہت سارے اسکینڈل بھی جنم لیتے ہیں اور بہت ساری قباحتیں بھی جنم لیتی ہیں۔ اس طرح اس زمانے کی جتنی ہیرو ہیروئن ہیں ان کے درمیان معاشقے بھی جنم لیتے تھے، ان کے درمیان شادیوں کے مسئلے بھی ہوتے رہے، مگر یہ ابتدائی دور تھا۔ اس میں زیادہ تر ٹیکنیشینز جو تھے، زیادہ تر جو آرٹسٹ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کرتے اور یہاں پر اپنی جوڑیاں بناتے اور یہیں پر ہی شادیاں کرتے اور یہیں اختلافات پیدا ہوتے، اور یہ انڈسٹری کے اندر رہتی تھی، بات باہر ہی نکلتی تھی۔ یہ اس دور میں شروع ہوا کہ جب اداکارہ نشو، یہ 70 کے ایرا میں اداکارہ نشو فلم سکرین پر تشریف لائیں۔ نشو کے سے پہلے آسیہ آ چکی تھی، اس کے بعد پھر بے پناہ فلمیں 70 کی دہائی میں اداکار شاہد آئے، اور یہ زمانہ تھا جب فلم انڈسٹری میں نئے چہروں کا بول بالا ہو رہا تھا اور بے پناہ نئی لڑکیاں اور لڑکے آ رہے تھے۔ ان میں نشو جو ہے وہ پنجاب کے ضلع گجرات سے تعلق رکھتی ہے، چونکہ گجرات کی وضاحت اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ ہندوستان میں ایک صوبہ گجرات موجود ہے۔ گجرات پاکستان کا جو گجرات ہے وہاں کی رہنے والی ہیں نشو بیگم، اور یہ جناب اس وقت میرے خیال میٹرک کی پاس کیا ہوگا تو یہ فلموں میں آ گئی۔ ان کے والد صاحب تھے بیگ صاحب، انور بیگ، پتہ نہیں کیا نام مجھے اب اس وقت بھول رہا ہے، تو وہ ان کو فلموں میں لے کر آ گئے، کیونکہ ان کو شہزاد جو تھے ڈائریکٹر شہزاد اقبال، انہوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے انہیں اپنی فلموں کے لیے آفر کر دی۔ تو بازی ان کی پہلی فلم تھی جس میں وہ محمد علی اور ندیم جیسے صف اول کے ہیرو کے ساتھ ہیروئن آئی۔ حالانکہ اس زمانے میں شبنم کا بول بالا تھا، زیبا تھی، دیبا تھی، اور اس قبیل کی اور بے شمار ہیروئنیں موجود تھی جن کی جوڑیاں محمد علی اور ندیم کے ساتھ بنتی تھی۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ایک تبدیلی لائی، اقبال شہزاد نے ایک نئی لڑکی لائی، اور عمر میں بھی ان دونوں سے چھوٹی تھی، مگر فلم میں ایک اسکرپٹ کے مطابق وہ بڑی فٹ آئیں، اور ان کی فلم کی کامیابی نے انہیں صف اول کی ہیروئنوں میں لا کھڑا کیا۔ جو ہی وہ فلموں میں آئیں تو ان کے پیچھے ان کا ایک منگیتر جو تھے، ان کا تعلق گجرات سے تھا، انعام ربانی۔ پتہ چلا کہ ان کی بچپن کی محبت تھی، وہ پہلی محبت تھی گجرات سے جو شروع ہوئی، تو انہوں نے باقاعدہ شادی کا اعلان کر دیا، اور یوں ابتدائی دور میں ہی نشو اپنے ازدواجی بندھن میں بندھ گئی اور شادی شدہ ہیروئن بن گئی۔ مگر ان کا کامیابی کا گراف گرا نہیں، ان کی جوڑی وحید مراد کے ساتھ بن گئی، وہ بھی بےحد مقبول ہوئی۔ ندیم کے ساتھ بھی انہیں پسند کیا جاتا تھا، شاہد کے ساتھ بھی انہیں یکساں پسند کیا تھا۔ پھر انہوں نے پنجابی فلموں میں اقبال حسن اور دوسرے اعجاز دورانی اور حبیب کے ساتھ بھی کام کیا۔ اردو پنجابی فلموں میں وہ یکساں مقبول ہوئی، تو اس طرح وہ پنجابی اردو فلموں کی اداکارہ بن کے ابھری اور بے پناہ کام کیا نشو نے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی نجی زندگی پر کا احاطہ کرتے ہیں تو اس میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو وہ انعام ربانی کے ساتھ ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام صاحبہ رکھا گیا۔ جب بچی کی پیدائش کے بعد ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ وہ نہیں چاہ رہے تھے، انعام ربانی نہیں چاہ رہے تھے بقول نشو کے کہ وہ یہ چاہتے تھے میں فلموں میں کام کروں، اور جبکہ میں فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی، تو اس طرح اختلاف بڑھتے گئے۔ بلکہ ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ انعام ربانی خود بھی فلموں میں کام کرنے کے شائق تھے، وہ نشو پر دباؤ بڑھا رہے تھے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ کاسٹ کروائیں فلموں میں، جبکہ ان کا چہرہ مورا ایسا نہیں تھا کہ فلموں کے لیے موضوع ہوتا، اور نہ ہی نشو کے کہنے پر کسی نے انہیں کاسٹ کرنا تھا۔ اس طرح گھر میں ازدواجی زندگی بگڑی اور اختلافات پیدا ہو گئے، اور وہ انعام دورانی انہیں چھوڑ کر بیرون ملک روانہ ہو گئے اور انہوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اور اس طرح نشو نے اپنی بیٹی صاحبہ کو خود ہی پالا۔ ان کا نام اصل میں مدیحہ ہے، بیٹی کا نام اصل میں صاحبہ کا نام مدیحہ ہے۔ یہ نام جو صاحبہ ہے یہ نام دیا فلم والوں نے، جبکہ جاوید فاضل صاحب نے جب بلندی میں کاسٹ کرنے کی کوشش کی، آڈیشن لیا، تو اس وقت ان کا نام مدیحہ سے، چونکہ مدیحہ شاہ آ چکی تھی تو انہوں نے بدل کر اس کا نام صاحبہ رکھا۔ تو صاحبہ فلموں میں آ گئی، اور یہ ان کی جوڑی بھی اس کے بعد ریبو کے ساتھ بن گئی۔ اس دوران ان کی انہی سے پہلے انعام ربانی نے جب چھوڑا، تو یہاں بتانا بے حد ضروری ہے کہ تسنیم فاضلی جو بہت اچھے نغمہ نگار تھے، ان کے ساتھ ان کا معاشقہ بنا، اور تسنیم فاضلی حالانکہ عمر میں ان کے بڑے تھے، شادی شدہ بھی تھے، اور انہوں نے نشو سے شادی کر لی۔
کیونکہ نشو کو شاعری کا بےحد شوق تھا تو یہ ذوق انہیں قریب لے آیا. دونوں کی شادی ہو گئی اور دونوں بڑی ازدواجی زندگی خوبصورتی سے ادا کر رہے تھے کہ تسنیم فاضلی کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا اور اس اللہ کو پیارے ہو گئے. اس طرح نشو ایک بار پھر اکیلی رہ گئی اور کچھ عرصہ اکیلا رہنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی بیٹی فلموں میں کام کریں گی. تو صاحبہ جب بڑی ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور فلموں میں کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. اور اس دوران نشو بیگم کو ایک صنعت کار، ایک سرمایہ دار سے پالا پڑ گیا، یعنی جمال پاشا، جو سرائی کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے پٹی سے. تو وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی. ان کا مری میں ہوٹل بھی تھا، وہاں ان کے عہد و پیمان ہوئے اور یوں دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. یہ نشو کی باقاعدہ تیسری شادی تھی. اس میں سے بھی ایک صاحبزادے ہیں جو حمزہ میرا خیال ان کا نام ہے. تو وہ بھی بچپن کا رول کرتے رہے. منڈا بگڑا جائے میں انہوں نے کام کیا تھا. اور اب تو جمال پاشا صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور نشو بالکل اکیلی ہیں. اور ان کو اب بھی بقول ان کے وہ اپنے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ انہیں شادی کی بے پناہ آفرز ہیں اور انہوں نے اس عمر میں بھی لوگ شادی کے آفر کرتے ہیں. یعنی ممتاز کے اداکارہ ممتاز کے سابقہ شوہر جو کینیڈا میں مقیم ہیں انہوں نے بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں نشو کو شادی کے لیے آفر کی کہ وہ ان سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے. تو نشو آج کل انہی خوابوں میں مبتلا ہیں اور یہی خواب دن رات دیکھتی ہیں کہ شاید ان کی چوتھی شادی بھی ہو جائے. لیکن انہیں اپنے بچوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، معاشرے کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، اخلاقیات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے گھرداری کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ مناسب فیصلہ جو چاہے وہ کریں، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. مگر جگ سائی تو ہوتی جب بچے جوان ہوں اور ان کی شادی، والدہ کی شادی یا ان کی نانی کی شادی ہو رہی ہو یا دادی کی شادی ہو رہی ہو تو مذاق تو بنتا ہے. لہٰذا نشو نے جو کرنا ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جو کریں سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ وہ بہت سمجھدار ہیں. آج کل تو ٹی وی اینکر بھی ہیں، پروگرام بھی کرتی ہیں. ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.